السلام علیکم. شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج یکم مئی ہے، یوم مزدور ہے، اور مزدور مزدوری پر ہے اور مزدوری دینے والے گھروں میں آرام کر رہے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. اور اس سے بڑی بات جو میں دلچسپ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یوم مزدور پہ یکم مئی پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے والد بھی مزدور تھے. یہ آپ کو بتانا تھا. یہ میرا کبوتر اسپیشل خبر لایا تھا. میں نے کہا اب تک سب سے پہلے یہ بچاؤں گا. کچھے کے ڈاکو میرا کبوتر جب یہ سروے کبوتر جب لایا تو میں نے کہا سب سے پہلے شامل کرتا ہوں. کچھے کے ڈاکو بے لگام ہو چکے ہیں. اسٹریٹ کرائم کراچی میں بالخصوص لاہور، راولپنڈی اور کسی حد تک اسلام آباد میں اور دیگر بڑے شہروں میں بھی، بلکہ اگر آپ اس کو یہ مجموعی طور پر یہ کہیں کہ پورے ملک میں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، تو یہ بات غلط نہ ہوگی. سروے بھی دیکھ لیں، میرے کبوتر کا سروے بھی ہے کہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور وہ کچے کے ڈاکوؤں سے زیادہ بے لگام ہو چکے ہیں. لیکن میں آپ کو جو میرا کبوتر جب یہ سروے لایا اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر جب میرے تک پہنچائی تو میں صاحب علم و عقل و دانش و سیاسی امور کے ماہرین کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ وزیر داخلہ، مشیر داخلہ جو کہتے ہیں، جو سینیٹر بھی ہیں، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، مشیر داخلہ بھی ہیں، اور پاورز کے لحاظ سے وہ تھرڈ وزیر اعظم بھی کہلاتے ہیں. اور کچھ ناقدین، سیاستدان اور بہت سارے تجزیہ نگار جن کی جو تجزیے ہیں وہ بہت حد تک درست ثابت ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مستقبل کے وزیر اعظم بھی ہیں. اور وہ آج انہوں نے دلچسپ بات کی، میں آپ کے سامنے رکھنا. انہوں نے کہا کہ صدر زرداری نے امن و امان کے حوالے سے ایک میٹنگ بلائی ہے جس میں طے کیا جائے گا کہ اسٹریٹ کرائم کو کیسے روکا جائے اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جو آپریشن ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے نا. آئینی بات بھی ہے یہ کہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے صدر کوئی ایسا اجلاس نہیں بلا سکتا. آئینی ماہرین بھی رائے دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر حکومت کے امور میں کوئی بھی کمی دیکھی جائے یا کسی چیز کی اصلاح کر رہی ہو تو اس کے لیے وہ جو ہے سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو صدر خط لکھتے ہیں، یہاں زبانی کہتے ہیں. ویسے تو آئین یہ کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے انہیں خط لکھا جاتا ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، خراب ہے، اس کو روکا جائے، اس کو صحیح کیا جائے اور یہ کیا جائے، وہ اپنی رائے دیتے ہیں. اور کبھی بھی وہ خود اجلاس نہیں بلا سکتے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے. عمل میں وزیر اعظم نہ صدارتی نظام ہو تو صدر پر اجلاس بلاتا ہے، اس میں وہ آرڈرز پاس کرتے ہیں کہ بھئی یہ کریں وہ کریں. وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے صدر نے اجلاس بلایا ہے اور جو باڈی لینگویج جو گفتگو تھی محسن نقوی صاحب کی، وہ بہت سارے پیغام دے کے گئی ہے کہ اس وقت ملک میں حقیقی معنی میں پاورفل کون ہے، کس کی حکومت چل رہی ہے، کون فیصلہ ساز ہے اور کون کیا کر سکتا ہے. یہ آپ کو اس پریس کانفرنس کی لینگویج میں صاف نظر آ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کے لیے صدر مملکت اب میدان میں اترے ہیں، اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے بھی میدان میں اترے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کرے وہ کامیاب ہوں. اگر وزیر اعظم سے نہیں ہو رہا تو شہباز شریف صاحب سے نہیں اگر ہو رہا تو صدر مملکت کر کے دیکھ لیں، اللہ کرے وہ صدر ان کی طرف سے اگر جو ایکشن پلان کیا جائے، جو بھی ایکشن کیا جائے اس میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ اثر ہو اور وہ دیرپا بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو چلیں، وہ بھی ملک کے صدر ہیں، کر لیں، وہ بھی اپنی کوشش کر لیں. آئین کو ذرا کچھ سائڈ رکھ دیں. ویسے بھی کئی مواقع پہ آپ حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں، جس حسب ذائقہ حسب ضرورت دوائی استعمال کی جاتی ہے، اس طرح یہ عہدے بھی دوائی کے طور پر ہی استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس وقت جو اس دوائی کی ضرورت ہے شاید وہ یہ ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کا کلا کما ہو اور ساتھ ملک بھر میں لاقانونیت کا خاتمہ ہو، اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں معیشت جو ہے
وہ صحیح پٹری پہ چڑھے اور عوام خوشحال ہو. اچھی بات ہے, آپ اپنا کردار ادا کریں. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ہیلتھ کارڈ بحال کرنے کا اعلان کیا ہے. ابھی صرف یہ اعلان ہے, لیکن اچھی بات ہے. جو اچھی بات ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بحال کر رہی ہوں اور اس کا میکینزم تیار کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کی ویسے ایک بات ہے کہ آپ ہر کام اچھا کر رہی ہیں, بہت سارے کام اچھے کر رہی ہیں اور جلدی کر رہی ہیں. دیکھیے گا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جلدی کیجیے گا. ملک میں پہلے ہی بیت المال کا MD نہیں ہے اور 1500 سے زائد کیس جو ہے دل کے مریضوں کے, گردوں کے مریضوں کے, کینسر کے مریضوں کے زیر التوا پڑے ہوئے ہیں. آپ بھی کچھ کیجیے تاکہ کم سے کم ایسا تو ہو کہ لوگ اپنی دوائیاں تو لے سکیں, لوگ ہیلتھ کارڈ کا استعمال کر کے اپنی جان تو بچا سکیں, اپنے پیاروں کو مرتا نہ دیکھ سکیں. مجھے پاس 2 دن پہلے یہ خبر آئی تھی اور ویڈیو بھی آئی تھی, لیکن میں ویڈیو کمپلیٹ نہیں تھی اس لیے میں نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا. شیخو پورہ میں جو 2 کانسٹیبل یا 2 پولیس والوں کا قتل ہے, اس کی کہانی کیا ہے, میرے کبوتر سروے کے بعد بتایا. جب میں نے کمپلیٹ اس کو دیکھا تو ایک باریش آدمی جو اس کی اچھی بلی سفید لمبی داڑھی ہے, اس کو اس کے بیٹے کے سامنے پولیس والوں نے معمولی سی ایک غلطی پر مرغا بنایا. سمبولیکلی سمبل کے طور پر مرغا بن کے اٹھنا چاہا تو اس کو پھر مارا انہوں نے کہ, اور پھر گلیز گالیاں بھی دی کہ تم دوبارہ بنو. تو اس کو کافی دیر تک مرغا بنائی رکھا, اس کی بہت تذلیل کی گئی. اور سامنے کس کے, اس کے جوان سالہ بیٹے کے سامنے. سوال پھر وہی آتا ہے کہ پولیس کی ہاتھوں سے تذلیل کے بعد اپنے باپ کی باپ کی اتنی تذلیل کے بعد پھر زندہ رہنے کا کیا مقصد تھا اس کا. قانون کو ہاتھ میں لینے کا میں پیغام نہیں دیتا, لیکن غیرت کے نام پر اور جذبات کے نام پر ایسا ہونا ممکن تھا. اس کیس کو ٹیسٹ کیس لیا جائے, پولیس بھی اور عدلیہ بھی, تاکہ اس کا صحیح معنوں میں تدارک ہو سکے اور عوام کو بھی ایک ٹھیک پیغام جائے اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں کہ آئندہ کو پولیس والا اس طرح کی حرکت خاص طور پر کسی اس کے پیارے کے سامنے اس کو ذلیل و خوار نہ کرے. نہیں تو پھر بھاولپور جیسے والے جیسانے ہوتے ہیں, پھر لوگ تب سے بھی اس طرح کے کرتے ہیں جس میں پھر آہستہ آہستہ بغاوت کی بو آتی ہے. میں جس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ عوام اور پولیس اور دیگر سیکورٹی ایجنسی اور اداروں کو آپس میں مل جل کر چلنا چاہیے تاکہ ملک پاکستان کی ہر سطح پر ترقی ممکن ہو سکے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا. اگر میری بات, خبر, تبصرہ, تجزیہ آپ کو ٹھیک اور صحیح لگا ہو تو ضرور مجھے اس کا انتظار رہے گا. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا, جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں, ارد موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگائے. کل انشاءاللہ نئی خبر, نئی بات, نئے تبصرے کے ساتھ, تجزیے کے ساتھ حاضر ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.